پہلا قانون. اور دوسرا قانون کہ موت سے پہلے جو تم زندگی گزار رہے اس دنیا میں تو اس کا قانون فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، اللہ اکبر، ہم تمہیں مبتلا کریں گے بالشر والخیر، شر میں شر کے ساتھ، والخیر اور خیر کے ساتھ، فتنتن آزمائش کے لیے. یہ دوسرا قانون ہے، میری گفتگو اسی پہ ہونی ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور خیر کے ذریعے آزمائیں گے. تم میری بات سننے والو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ یاد رکھ لو، امیر ہے، غریب ہے، نیک ہے یا بد ہے، ہر ایک نے خیر اور شر کی آزمائش سے گزرنا ہے. نبلوکم، ہم تمہیں آزمائیں گے، بالشر والخیر، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ. اب یہ شر اور خیر ہے کیا؟ تو شر کہتے ہیں جو چیزیں طبیعت کے خلاف ہیں، مزاج کے خلاف ہیں، ہم ایسی چیزوں میں بھی آزمائیں گے. بیماری آئے گی، بخار آئے گا، مال میں نقصان، اولاد میں نقصان، اور بلیات و مصیبتیں. والخیر، اور خیر کے ذریعے بھی آزمائش ہوگی، یعنی وہ چیزیں جو طبیعت اور دل کے موافق ہیں. کبھی آپ سمجھو گے کہ میری مرضی کی چیزیں مل رہی ہیں، حقیقت میں وہ بھی میرا امتحان ہوگا. یہ دونوں پہلو سمجھ لو. لیکن ہم پاکستان والے، ہمیں آزمائش اور امتحان مصیبت والا تو نظر آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کو مصیبت میں ڈال دیا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ہر چیز ان کو عذاب نظر آنے لگتا ہے. اور جب خود راحت میں ہو تو یہ سمجھتا ہے کہ بس میں امتحان سے باہر ہوں، آزمائش اور تکلیف سے. حالانکہ قرآن کا قانون ہے نبلوکم بالشر والخیر، آزمائش کریں گے، آزمائیں گے تمہیں شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے. یا اللہ آزمائش کا نتیجہ کیا ہے؟ آزماتا تو بندہ اسے امتحان اس لیے لیتا ہے کہ مجھے آپ کی حالت معلوم نہیں، امتحان سے حالت معلوم کروں. اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، تو سینوں کے راز جاننے والا ہے، پھر آزمانے کی پرکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کبھی امتحان اپنے جاننے کے لیے نہیں لیا جاتا، کبھی امتحان کا مقصد لوگوں کے اوپر آشکار اور ظاہر کرنے کے لیے لیا جاتا ہے کہ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ امتحان میں ڈال کر اس بندے کو اوروں پر ظاہر کر دیتے ہیں کہ اوروں پر بھی اس کی حقیقت کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے. اب آئیے میں قرآن مقدس کا دوسرا مقام کھولنے لگا ہوں. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور 30واں پارہ ہے. سورت کا نام ہے سورت الفجر. اللہ اکبر. 30واں پارہ، سورت کا نام سورت الفجر ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس بہرحال انسان، اذا مبتلاہ ربہ، جب اسے آزماتا ہے اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، پس اسے عزت سے نواز دیتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اسے نعمتیں دے دیتا ہے، خوشحال کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن، پس یہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی ہے. یہ بھی آزمائش ہے، جب آزماتا ہے رب عزت دے دیتا ہے. تو کئی لوگ سمجھتے ہیں بس یہ عزت یہ کوئی میری اپنی محنت ہے. او میرا بھائی، کبھی یہ عزت، یہ شہرت، یہ مقام
اور کبھی یہ نعمتیں یہ بھی کیا ہیں؟ آزمائش ہیں۔ فرمایا فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ اسے عزت دیتا ہے، تکریم کرتا ہے، اس کی نعمتیں دے دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، بس وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت سے نوازا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور بہرحال جب اسے رب دوسری پٹڑی میں آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، بس اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اب یہ آزمائش کا دوسرا رخ ہے۔ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر یہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، بس یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی ہے، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ پھر شکوے کرتا ہے أَهَانَنِ، میری اہانت ہو گئی ہے۔ یہ دو رخ، یا اللہ امتحان کی کیا مراحل ہیں، کیسے کیسے امتحان؟ تو میں نے پہلی آیت پڑھی تھی جس میں قرآن نے کہا نبلوکم بالشر والخیر، آئیے قرآن کا دوسرا مقام کھول کے بتانے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ کا قرآن سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 168 فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے آزمایا ان لوگوں کو بالحسنات، خوشحالیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ، والسیئات، اور تکلیفوں کے ساتھ، دنیا کی مصیبتوں کے ساتھ۔ کس لیے آزمایا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو ہم ہر چیز کو عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں، عذاب نہیں۔ اس کو اس نظر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ آزمائش ہے، اور میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے کہ میری طرف کیا کرو؟ رجوع کرو۔ تو ہم بجائے رب کی طرف رجوع کرنے کے، کچھ تو ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے، عجیب عجیب جملے ان کی زبانوں پہ آتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ قدرتی آفات سے نمٹ لیں گے، کبھی کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے نمٹنے کا پلان تیار کر لیں۔ او بھائی، اللہ کے عذاب سے بھی کوئی نمٹ سکتا ہے؟ ہم کم از کم یہ تو دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں دونوں بٹیوں میں سے گزارتے ہیں، اچھائی میں مبتلا کر کے تکلیف مصیبت میں اس لیے ڈال دیتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ رب کی طرف رجوع کریں۔ اور اسی پہ بس نہیں، قرآن نے قانون ذکر کیا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 186 ہے۔ 186 اس قانون کو ذرا سنیے۔ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لَتُبْلَوُنَّ فی اموالکم وانفسکم، یاد رکھ لو البتہ ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے۔ فی اموالکم وانفسکم، تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ مالوں کے اندر بھی آزمائش آئے گی، اور تمہاری جان میں بھی مصیبت اور تکلیف ڈال کے تمہیں آزماؤں گا۔ کبھی تو آزمائش ایسے بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا بخار آتا ہے تو شکوے شروع کر دیتے ہیں، جی تھوڑی سی تکلیف آتی ہے اللہ بھول جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کسی اللہ والے نے کسی شخص کو دیکھا نا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں سے بھی معذور ہے، اور زمین کے اوپر ایسے الٹتے پلٹتے جا رہا ہے جیسے ایک رول پڑا ہوتا ہے،
ظاہر بات ہے آدمی سے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں تو کیا ہے، بس وہ ایک ٹائر پڑا ہوا ہے، ایسے خاک میں الٹتے پلٹتے جا رہا ہے، پر زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ زبان سے ایک جملہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے او میرے اللہ مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے نا، یہ جملے کہہ رہا ہے۔ تو اس دوسرے شخص نے دیکھ کے تعجب نے اسے آواز دے کے کہا اللہ کے بندے تیرے بدن میں وجود میں کوئی صحیح سالم عضو موجود نہیں ہے، پاؤں کٹے ہیں، ہاتھ کٹے ہیں اور آنکھوں سے معذور ہے، آخر تجھے کون سی نعمت اللہ نے دی ہے جس پہ تو شکر کا مطالبہ کر رہا ہے، توفیق مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ کا معذور بندہ جلال میں آ گیا اور کہنے لگا او سادے اندھا ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ میرے اس ٹوٹے اور کٹے بدن میں باوجود اس کے اللہ نے مجھے صبر کرنے والا دل اور ذکر کرنے اور شکر کرنے والی زبان دی ہے۔ تو اندھا ہے، نظر نہیں آ رہا تجھے؟ تو کچھ تو آزمائش میں ایسے ہوتے ہیں اور کچھ سب کچھ ہونے کے باوجود کہ حال ہے کچھ حال نہیں۔ سنا ہے نا کیا حال ہے؟ حال خراب ہے سارے، یہ جملے کہتے ہیں۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں، اور قرآن مقدس کا قانون سن لیجئے، مت کہ کوئی کہے کہ میں بچ جاؤں گا، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ سورت کا نام سورت الملک ہے، 29واں پارہ میں ابتدا کرنے لگا ہوں، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، کس مقصد کے لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں آزمائے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل والا کون سا ہے؟ واللہ وہو العزیز الغفور، وہی زبردست ہے، الغفور بخشنے والا ہے۔ میں نے بہت ساری آیات میں آپ کو گھمایا، اب آئیے ان ساری آیات کی تفصیل اللہ نے سورۃ البقرہ میں کر دی ہے۔ اللہ اکبر، سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورۃ البقرہ، آیت نمبر 155 ہے۔ تفصیل ان ساری باتوں کی تفصیل سنیے آپ۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ، ایک ایک جملے کی وضاحت سنیے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یاد رکھ لو لوگو، البتہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بِشَيْءٍ کسی نہ کسی چیز کے ذریعے ضرور آزمائیں گے، مِّنَ الْخَوْفِ خوف سے، ڈر کے ذریعے بھی کبھی آزماؤں گا۔ اب آپ کہیں گے خوف ڈر سے آزمائش کیسے ہے؟ کبھی مال کے چھن جانے کا ڈر ہوگا، روزانہ دھمکیاں مل رہی ہوں گی 3 کروڑ دے دو ورنہ قتل کر دیں گے۔ یہ ان سے پوچھ لو جن کو آتی ہیں یہ دھمکیاں۔ اب خوف ہے، دے دو نہیں تو قتل کریں گے۔
اچھا اور کبھی عزت کے اوپر حملہ کرنے کی دھمکیاں اور خوف، یہ بات مان لو ورنہ تمہاری عزت پہ حملہ کر دیں گے۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے آدمی، خوف، کبھی عزت کے جانے کا خوف، کبھی قتل ہو جانے کا خوف، بے عزت اور رسوا ہو جانے کا خوف، مختلف خوفوں میں، یہ آپ اس کی تفصیل جتنا کر سکتے ہیں۔ فرمایا والخوف بشیء من الخوف، اور کبھی دشمن کا خوف ہوگا کہ ابھی حملہ آور ہوگا، ابھی علاقہ لے لے گا، ابھی بم پھینک دے گا۔ فرمایا والجوع، دوسری آزمائش، آپ یقین کریں غزوہ خندق میں خوف کی یہ حالت تھی کہ روئے زمین کے کافر اکٹھے ہیں، 24,000 تک لشکر اکٹھے ہیں، اور مدینہ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس وقت مدینہ میں حالت یہ تھی، قرآن کہتا ہے کہ یہ دل، یہ کلیجے، یہ منہ تک آ چکے تھے، ایسی حالت تھی۔ تو خوف کے بادل آپ کے اوپر سایہ فگن ہو جائیں گے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ کس آزمائش میں آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسری صورت فرمایا والجوع، اچھے بلے کھاتے پیتے لوگ ہوں گے، اچانک فاقے آ جائیں گے۔ چند دن پہلے دیکھا ہے ہمارے بنیر کے غیرت مند اور غیور لوگوں کی حالت دیکھی، باجوڑ کے غیور اور غیرت مند لوگوں کی حالت دیکھی، ثوابی ٹوپی کے علاقے میں۔ حیران رہتا ہے یا اللہ، جو لوگ اتنے خوددار کہ جب ان کے ہاں کوئی مہمان چلا جائے تو وہ روٹی پہ بٹھا کر 3-4 دفعہ جب تک کہ زبردستی دوبارہ نہ کھلا دیں تو وہ کہتے ہیں مہمان سے ہم خوش نہیں ہیں، اتنی مہمان نوازی۔ اور کبھی کبھی ان کا مزاج ہے ہمارے پٹھان فیملیوں کا کہ آپ کھائیں گے تو آپ بس کر دیں گے، کہتے ہیں نہیں جی قسم اللہ کی آپ کھاؤ گے نہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں، یہ لقمہ، یہ نوالا کھا لو، یہ کھا لو۔ اور آج خود ان پہ حالت آ گئی ہے کہ دور دراز سے کوئی شاپر میں بیگ میں بسکٹ لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک آزمائش ہے، کیا ہے؟ یہ آزمائش اور امتحان کی گھڑی ہے۔ والجوع، بھوک بھی آئے گی، فاقے آ جائیں گے، گھر میں بچے بلبلا رہے ہوں گے اور کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہوگا، یہ بھی آزمائش ہے کہ اس وقت یہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، یا اب بھی بھوک کے فاقے برداشت کب کر کے اب بھی حلال ہی کا طلبگار ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ رب کی طرف رجوع کرتا ہے یا رب سے شکوے کرنے لگ گیا ہے؟ فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بھوک کی بات کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں۔ غزوہ احد میں ایک شخص آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے سخت، اور دلیل دینے کے لیے ایک دم پیٹ سے قمیص اٹھائی، جب کرتا اٹھایا فرمایا دیکھ لیجئے میرے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھا جاتا ہے بھوک سے؟ کئی وجوہات سے۔ ایک وجہ یہ جب پتھر باندھ لیتے تھے تو اس کا دباؤ آتا، معدہ سکڑ جاتا تو وہ بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسری وجہ پتھر باندھنے کی یہ تھی کہ پتھر سے ٹھنڈک پہنچتی ہے، برودت، تو معدے تک ٹھنڈک پہنچے، بس یہ ایک طریقہ تھا بھوک برداشت کرنے کا، مٹانے کا، تو پتھر باندھا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب بھوک لگی ہے، تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا میرے ساتھی اگر آپ بھوکے ہیں اور آپ کے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے تو آپ کے پیغمبر کا حال دیکھ لو۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنے کرتے سے اپنے پیٹ سے قمیص اٹھائی تو پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میرا شاگرد اگر آپ کی یہ حالت ہے تو آپ کے مرشد کی حالت دیکھو، 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ آزمائش آتی ہے، اور بخاری کی حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشد الناس بلاء، سب سے زیادہ سخت ترین آزمائش نبیوں پہ آتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر زیادہ آزمائش ان پہ آتی ہے جو نبیوں کے زیادہ مشابہ ہوتا ہے، ان کے طریقے پہ زیادہ چلتا ہے۔
اللہ. تو فرمائے بھوک کے ذریعے آزماؤں گا. اور تیسری چیز وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی سے آزماؤں گا. یہ بھی بہت مشکل ہے. مالوں کی کمی سے آزماؤں گا. ہری پور والوں، رات کو کروڑوں پتی تھے، کوٹھی اور بنگلے کے مالک، لیکن سیلاب کے ایک جھونکے کے بعد کچھ بھی نہیں رہا. مال کی کمی آئی کہ نہیں آئی؟ والاموال، مالوں کی کمی. اور کبھی کیا ہوتا ہے، دکان کو تالا لگا کے آیا، رات کو آگ لگ گئی، صبح گیا تو پوری دکان راکھ بنی ہے. والاموال، مالوں کی کمی. کبھی مال اکٹھا کیا، ساری زندگی کمائی کی. ایک آدمی 30-35 سال نوکری کرتا رہا، ریٹائرمنٹ ہوئی، پھر اس کو پیسے ملے. جس دن پیسے لے کے آ رہا تھا 35-40-50 لاکھ روپے، راستے میں لوٹ لیا گیا. والاموال، پوری زندگی کی جمع پونجی کبھی یوں چلی جائے گی، اور کبھی پانی سیلاب کے ذریعے، طوفان کے ذریعے. فرمایا والانفس، اور کبھی جانوں کی کمی سے آزماؤں گا. ونقص من الاموال والانفس، مالوں کی کمی اور جانوں کی کمی سے آزماؤں گا. مال اور جان کی کمی آپ دیکھ لو. آپ یقین کیجئے، میں بنیر کے بہت سارے دوست ہیں، جانتے ہیں، میں ان سے رابطہ کرتا تھا واٹس ایپ پہ. میں نے کہا حالت بتاؤ. کہ ان لگے ایسے بھی خاندان ہیں 20-20 40-40 لوگ خاندان کے اکٹھے ہوئے ہیں، شادی کا پروگرام چل رہا ہے اور ایک بھی نہیں بچا، سب کچھ بہ گیا. یہ آزمائش نہیں. کل پنجاب کے اندر جو آفت اور مصیبت اور سیلاب کا جو آزمائش آئی ہے پنجاب کے لوگوں پر، سیالکوٹ میں بھی بہت سارے دوست ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا کیا حالت ہے. لاہور میں نے وہاں میری ایک اماں ہے جنہوں نے مجھے بیٹا کہا ہے متبنہ، تو میں نے ان سے فون کیا. میں نے کہا اماں جی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہائی الرٹ تو جاری ہے، بس بیٹا دعا کریں اللہ سب کی طرف خیریت کرے. تو میں اس وقت دیکھ رہا، یہاں بہت سارے لوگ آپ میں ایسے ہوں گے جنہوں نے بھینسیں پالی ہوں گی، گائے پالی ہوگی. کل کا وہ منظر ویڈیو دیکھی کہ مالک اپنے ہاتھوں سے بھینسوں کی گردن سے رسیاں کھول رہا ہے اور بہہ رہی ہے. پتہ ہے کس دل سے کھول رہا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے. یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کسی پر کیا گزرتی ہے. یہ جس پہ آتی ہے اسے پوچھئے. فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میووں کی کمی. اب جانوں کی کمی اور ثمرات سے مراد آپ کی ساری فصل تباہ، سارے باغات تباہ سیلاب سے، کسی اور آفت سے، یا ثمرات سے علماء نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ ثمرات پھل انسان کی اولاد ہے. تو فرمایا تمہاری جانوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا. والثمرات، اور جو تمہارے دل کے میوے ہیں تمہاری اولاد، ان سے بھی آزماؤں گا. یقین کیجئے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے باجوڑ میں، سوات دیر میں، یہ بنیر میں، کہ جن کے گرز کے 18 20 لوگ مر چکے. 6 بچے رات کو ہنستے کھیلتے ہوئے سلایا، صبح ایک بھی نہیں ملا. اس باپ کے دل سے پوچھئے نا. یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، لیکن نتیجے کی طرف لے جا رہا ہوں میں. یہ آزمائش تو آپ سب دیکھ رہے ہیں، قرآن ہمیں ایک نتیجے کی طرف لے جانا چاہتا ہے. پھر میں حدیث میں لاؤں گا انشاءاللہ العزیز، سنو گے ایمان تازہ ہوگا. فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آزمائشیں تو یہ آ گئی، لیکن ان آزمائشوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کے ہاتھ سے صبر کا دامن ٹوٹ گیا، چھوٹ گیا.
اور وہ رب کے بھی باغی اور نا شکرے اور نا صبرے اور بے صبرے بن گئے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنی مصیبت، مال بھی گیا، مکان بھی بہ گیا، اور ہستا بستا گھر سارا اجڑ گیا، اولاد لخت جگر بھی، ان کی لاشیں اور میتیں بھی نہیں ملی، اور کسی کے بچے درختوں سے لٹکتے ہوئے نظر آئے۔ جب یہ حالت ہے، لیکن قربان جاؤں میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ 18 آدمی ان کے گھر کے بہ گئے، لیکن جب امداد کرنے والے، ہمدردی والے لوگ پہنچتے ہیں تو ہمدردی کرنے والے تو پریشان ہیں، لیکن ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا وہ خوش ہیں اس لیے مسکرا رہے ہیں؟ نہیں، وہ رب کے فیصلے پہ راضی ہے، وہ رب کے فیصلے پہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ ہے رب کی قضا پہ رضا ہونا۔ آپ یقین کریں، بہت سارے علماء ہیں، میں نے کئی کی ویڈیوز دیکھی، لکھا آتا ہے کہ اس شخص کے 18 آدمی گھر کے، بچے، بیوی، ماں باپ، سب کچھ، لیکن جب اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو وہ ان آنے والوں کو دیکھ کے مسکراہٹ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پریشان نہ ہو، اور کبھی ان کو دیکھتا ہے کہتا ہے دکھ ہے لیکن تمہارے آنے سے آج میرے گھر میں خوشی ہے۔ یہ جملے کہہ کے اوروں کو تسلی دیتا ہے، تو پھر ایسوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرا پیغمبر ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ آئیے قرآن کہتا ہے الَّذِينَ إِذَا اصابتہم مصیبہ، یہ وہی لوگ ہیں جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، دکھ تکلیف پہنچتا ہے، قالو، تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ ہے۔ کہتے ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت، دکھ پہنچتا ہے، قالو انا للہ، مانا تو اس جملے کا سنو، رب کیوں راضی نہ ہو؟ قالو، کہتے ہیں انا للہ، ہم سارے اللہ کے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں میرا مال، میری کوٹھی، میرا نہیں، وہ اتنا راضی ہوتا ہے، کہتا ہے انا للہ، اللہ جو تو نے مکان لیا، کوٹھی لی، بنگلہ لیا، مال کاروبار لے لیا، وہ تو تیرا تھا ہی تھا، جو تو نے بچے، اولاد، ماں باپ لے لیے، اللہ وہ تو تیرے تھے ہی تھے۔ میرا اعلان مصیبت کی اس گھڑی میں اب بھی یہ ہے کہ اللہ میں بھی تو تیرا ہوں، اگر تو مجھے لینا چاہے تو میں انکاری نہیں، کیونکہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ، یا اللہ ان کو بشارت سنائیں، تو ان سے راضی ہے، کس چیز کی بشارت؟ آئیے فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر آفرین ہے، شاباش ہے، خاص رحمت ہے ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور ان پہ عام رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں، اللہ اکبر، ہم المہتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ہے تکلیف، آزمائش میں اس طرح رہنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور کبھی کیا ملتا ہے، یہ تو آیتیں میں نے پڑھی، اب حدیث ملا لو تو 14 طبق اور روشن کر لو ذرا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مسلم کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاوند تھے ابو سلمہ،
ان کا نام ام سلمہ کے نام سے مشہور ہے کنیت سے، اور خاون ابو سلمہ وہ راوی ہیں، کہتی ہیں اللہ خاون گھر آیا بڑا خوش ہے. کیوں خوش؟ کہتے اتنی محبت ہم میاں بیوی میں کہ مثال نہیں، بہت محبت کا گھرانہ، میاں بیوی کے پیار کا گھرانہ، خوش تھے. میں نے کہا کیوں؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھلائی ہے. کیا دعا ہے؟ فرمایا ما من مسلمین کوئی بھی مسلمان ہو تصیبہ مصیبت، جسے کوئی مصیبت آزمائش آفت پہنچ جائے اور وہ مصیبت کی گھڑی میں کیا کہے؟ فیقول ما امرہ اللہ، پس وہ وہی جملہ کہے جس کا اس کو اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ جملہ کہنے کے بعد کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اللہم اے میرے اللہ تو مجھے اجر دے، تو مجھے بدلہ دے، تو مجھے ثواب دے میری اس مصیبت میں، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور یا اللہ اس مصیبت میں جو تو نے مجھ سے لیا ہے اس سے بہتر مجھے عطا کر دے. فرمایا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِّنْهَا. تو جو مصیبت میں یہ الفاظ کہتا ہے اللہ نے مصیبت کے وقت جو کچھ لیا ہوتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے. یہ بات پکی ہے میرے دوستو، جہاں بھی مسلمان سن رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس مسلمان کو تکلیف پہنچے اور وہ مصیبت میں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، تو الا اخلف اللہ لہو خیرا منہا، اللہ اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں. اب اس کا نتیجہ سنا دوں، حدیث کے آخری الفاظ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے خاون ابو سلمہ فوت ہو گئے. تو جس عورت کا سر کا تاج اور دلارہ فوت ہو اور گھر بھی ایسا تعلق میاں بیوی کا محبت بھرا رشتہ ہو، کہتی ہیں جب ابو سلمہ فوت ہو گئے مجھے یہ دعا یاد آئی، نبی علیہ السلام کی تعلیم کردہ یہ دعا یاد آئی. تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر اور بدلہ عطا کر، اور جو تو نے لیا ہے اس سے بہتر عطا کر. اب یہ پڑھ تو رہی ہوں، دل میں سوچ رہی ہوں کہ الفاظ تو دعا کے یہ ہیں اللہ جو تو نے لیا ہے اس سے، تو اللہ نے مجھ سے ابو سلمہ جیسا خاون لیا ہے، اب ابو سلمہ جیسا بہتر کون ہوگا دنیا میں؟ چار بات ہے میاں بیوی کی محبت کی بات ہے. کہتی ہے دعا تو پڑھ رہی ہوں سنت پورا کرنے کے لیے، حکم پیغمبر، لیکن حیران ہوں کہ الفاظ تو دعا کے یہ ہیں جو لیا ہے بہتر بدلہ عطا کر، تو ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پیغمبر کے فرمان پہ یقین تھا. ابھی عدت گزری تھی کہ امام الانبیاء کی طرف سے رشتے کا پیغام آ گیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے رشتہ بھیج دیا. جب رشتہ بھیجا نبی علیہ السلام سے شادی ہو گئی تو ام سلمہ ام المومنین بن گئی. ام سلمہ ام المومنین بن گئی، زوجہ مصطفیٰ بن گئی. کہتی ہے میں نے کہا ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ام سلمہ تو ابو سلمہ سے بہتر کہتی ہے، میں نے تجھے وہ دیا جس سے بہتر میں نے بنایا ہی نہیں. مصیبت آئے، دکھ آئے، صبر کا دامن تھامے. اب جو لوگ مبتلا مصیبت ہیں، آزمائش ہیں، ان کے لیے تو صبر اور اللہ کی طرف گڑ گڑانا ہے. لیکن جو لوگ مصیبت زدہ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو تنہا نہ چھوڑیں.
ان کے ساتھ مدد کریں، جتنا بس چلے استطاعت ہو، چاہے جانی ضرورت پڑے چاہے مالی ضرورت پڑے، جس طریقے سے تو ہم سب کو ایسے مصیبت اور آزمائش میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور دعا فرمائیں اللہ ملک پاکستان جس آزمائش سے ہے، اللہ اس آزمائش کو اپنے فضل سے دور فرمائے، اپنے کرم سے دور فرمائے، اور جو لوگ اس میں امتحان میں ہیں اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ ان کو بہترین بدلے عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔